بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر کی بیماری۔ شوگر کے مریض دو قسم کے ہوتے ہیں اور وہ اس کے مطابق دوائی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ مریض جن کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوگر کے کنٹرول کے لیے مریض کو انسولین کے انجیکشن مسلسل استعمال کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بغیر شوگر بہتر طریقے سے کنٹرول نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو انسولین ڈپینڈنٹ مریض کہتے ہیں۔ انجیکشن عام طور پر کھانے سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ ان مریضوں میں بعض اوقات انجیکشن کے استعمال سے خون میں شوگر کی مقدار میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ امکان ان مریضوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو شوگر کے لیے گولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے وہ مریض جو انسولین استعمال کرتے ہیں ان کے لیے عمومی طور پر روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے اور ان کو فدیہ دینا چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ مریض اتنا ٹھیک ہو جائے کہ اس کو انسولین کی ضرورت بھی نہ رہے اور روزہ رکھنے کے قابل بھی ہو جائے۔ دوسرے، شوگر کے وہ مریض جو گولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گولیاں عمومی طور پر دو گروپس کی ہوتی ہیں۔ ایک گروپ بائیگوانائڈز کہلاتا ہے جو بازار میں گلوکوفیج اور دوسرے ناموں سے دستیاب ہے۔ یہ دوا خاص کر موٹے لوگوں میں زیادہ تجویز کی جاتی ہے۔ اگر مریض صرف ان کا استعمال کر رہا ہے تو یہ مریض عام طور پر روزے رکھ سکتا ہے۔ دوسرا گروپ سلفونائل یوریا کہلاتا ہے اور بازار میں یہ ڈیونل اور دوسرے ناموں سے دستیاب ہے۔ یہ دوا نسبتاً کم وزن کے لوگوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ مریض روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں شوگر کے کم ہونے کی ہسٹری موجود ہے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس صورت میں مریض کو مکمل طور پر دوا کے اثرات سے بھی آگاہ کرے اور باہمی بات چیت کے بعد روزے رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کریں۔ عام طور پر دوا کا استعمال صبح اور شام کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات دوا کی ڈوز کو ری ایڈجسٹ کر کے سحری میں کم اور شام میں زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ دن میں روزے کے دوران ہائپوگلائسیمیا یعنی خون میں شوگر کی کمی کا امکان کم سے کم ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحبان کو چاہیے کہ مریض کو روزے سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ بدن میں شوگر کی کمی یعنی ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامات واضح طور پر سمجھا دیں، تاکہ اگر مریض کو روزے کے دوران یہ علامات ظاہر ہوں تو وہ روزہ توڑ کر کوئی میٹھی چیز کھا لے اور بعد میں قضا روزہ رکھ لے۔ شوگر کی کمی کی علامات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ نمبر 2، ہلکے ٹھنڈے پسینے آنا۔ نمبر 3، زیادہ بھوک لگنا اور میٹھی چیز کھانے کی فوری خواہش پیدا ہونا۔ نمبر 4، ذہنی حالت کا متغیر ہونا یعنی ڈس اورینٹیشن۔ نمبر 5، بے ہوشی طاری ہونا۔ آخر الذکر 2 علامات مریض خود نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں، اور اس صورت میں موجود آس پاس کوئی شخص اس مریض کو روزے کی حالت میں ہی کوئی میٹھی چیز فوراً کھلا کر نزدیکی ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال لے جائے۔ یہ روزہ بعد میں قضا رکھ لیا جائے۔ شوگر کے تمام مریضوں کو عموماً اور رمضان کے دوران خصوصاً اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز مثلاً چینی، ٹافیاں وغیرہ ضرور رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس کا استعمال کیا جا سکے۔ نیز شوگر کے مریض ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کارڈ رکھیں جس میں نشاندہی کی گئی ہو کہ وہ شوگر کے مریض ہیں، تاکہ بے ہوشی کی صورت میں انہیں ابتدائی طبی امداد مہیا کی جا سکے۔ یاد رکھیے کہ شوگر کے نیم بے ہوش مریض کے خون میں شوگر کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر کمی یا زیادتی کا فیصلہ کرنے میں شک ہو تو انتظار کیے بغیر مریض کو روزے کی حالت میں ہی فوری طور پر چینی دے دی جائے، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے مریض کو زیادہ خطرہ ہوگا، اور اگر مریض کا شوگر کم ہے
تو یہ مریض کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر مریض کا شوگر زیادہ ہے اور آپ اس کو کچھ مزید بھی دے دیں تو وقتی طور پر شوگر کی زیادتی زندگی کے لیے خطرے کا سبب نہ بنے گی۔